مجھ سمیت تمام دوستوں کا یہ ایک مشترکہ بیان ہے کہ جب بھی کبھی ہمیں ڈپریشن ہوتی ہے، پریشانیوں سے، تھکاوٹ سے جان چھڑانی ہو، تو ہم سوشل میڈیا پر جناب خالد مسعود صاحب کو اس باقاعدگی سے سنتے ہیں جیسے ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوائی بلڈ پریشر اور شوگر کم کرنے کے لیے کھاتے ہیں۔ میں نہایت ادب سے خالد مسعود صاحب سے ایک سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی مزاح نگار کچھ سناتا ہے تو وہ خود بھی ہنس رہا ہوتا ہے، لیکن آپ جب بھی کچھ سناتے ہیں تو سننے والوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہوتا ہے، لیکن آپ کی سنجیدگی ویسے ہی برقرار رہتی ہے۔ یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ دل عشق میں 250 بار، یہ دل عشق میں 250 باری ٹوٹا ہے، جب بھی ٹوٹا جوڑ لیا ہے الفی سے۔ یہ دل عشق میں 250 بار ٹوٹا ہے، جب بھی ٹوٹا جوڑ لیا ہے الفی سے۔ سونی صورت کو جب بھی دل کرتا ہے، کام چلا لیتے ہیں اپنی سیلفی سے۔ اس طرح استقبال کیجیے گا کہ ان کو ہمارا ویانا والوں کا استقبال ہمیشہ یاد رہے۔ جناب خالد مسعود صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عموماً مشاعرے میں گفتگو سے پرہیز کرتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاعر کو اپنی شاعری پہ اور مقرر کو اپنی تقریر پہ بڑا مان ہوتا ہے۔ لوگ اگر ایک شاعر مشاعرہ پڑھ رہا تھا تو مجمع پہ کوئی داد نہیں مل رہی تھی۔ جب وہ گھر گیا تو بیگم نے پوچھا کہ مشاعرہ کیسا تھا؟ کہہ رہا بہت شاندار تھا، جب ہم پڑھ رہے تھے سب مشاعرے پہ سکتہ طاری تھا۔ تو یہ غلط فہمی بہرحال مجھے نہیں ہے اپنی گفتگو کے بارے میں، لیکن مجھے 2-4 باتیں آج کہنی ہیں۔ پہلی یہ کہ میں فرسٹ ٹائم ویانا میں آیا ہوں اور پہلی بار ویانا میں مشاعرہ پڑھ رہا ہوں، تو اس میں مجھے جو ایکچولی یاد آئی وہ چیز اس طرح کہ آج 2 اتفاقات اور بھی ہیں۔ وہ یہ کہ میں نے جدہ میں پہلا مشاعرہ جب پڑھا تھا تو اس کے جو محتمم تھے وہ آفتاب صاحب تھے وہاں اس وقت بھی۔ مطلب جدہ میں پہلا مشاعرہ میں نے جو آپ نے وہ ارینج کیا تھا وہ پڑھا تھا، اور میں نے سن 2000 میں جب برطانیہ میں پہلا مشاعرہ پڑھا تھا تو اس کے جو اہتمام تھا وہ صابر رضا نے کیا تھا۔ تو آج یہ پہلا مشاعرہ جو ہے ویانا کا ہے۔ جدہ کے پہلے مشاعرے والے بھی یہاں بیٹھے ہیں اور انگلینڈ کے پہلے مشاعرے والے بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ ہاں جی، ٹرین میں جب آپ اترے ہاں جی، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں کے ایمبیسڈر صاحب کون ہیں؟ نہیں آپ کو پتا تھا؟ نہیں، مجھے بالکل نہیں پتا تھا۔ میں نے جب بالکل دیکھا تو مجھے یاد ہے کہ جدہ میں ان سے بڑے اچھا ہمارا ایک محبت ہے، تو میں بالکل میرے لیے جب یہ میں آیا ہوں تو مجھے ان سے مل کے ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میری بیٹی، میری چھوٹی بہن ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا کہ میں نے جواب دیا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جواب ضرور دوں۔ وہ اس لیے کہ میں لوور مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے، اور میری ساری دوستیاں، میرے ابھی بھی جو تعلقات ہیں وہ میرے اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں عام آدمی ہوں اور عام آدمی کے طور پہ زندگی گزار رہا ہوں، عام آدمی کے طور پہ مرنا چاہتا ہوں۔ اور اچھا، اس میں تھوڑے سے ایک معذرت یہ کروں کہ عظمیٰ بیٹے میں نے کبھی آپ کا جو بلاگ ہے وہ نہیں دیکھا، وہ اس لیے کہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کو اپنے ڈھب سے گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نہ میں فیس بک پہ ہوں، نہ میں انسٹاگرام پہ ہوں، نہ میں جسے کہتے ہیں یہ کیا وہ ٹویٹر پہ ہوں، اس پہ نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ میں اگر آپ لوگ یقین کریں تو میں نے پچھلے 10 سال سے ٹی وی نہیں دیکھا، اپنا مشاعرہ نہیں کبھی سنا، اور سوشل میڈیا پہ یہ جو لوگ دوست ڈال دیتے ہیں ان کی محبت ہے کہ میرا اور آپ کا اس ایک حوالے سے رشتہ اور رابطہ قائم ہے۔ تو ابھی یہ آپ صاحب بتا رہے تھے کہ جی وہ کچھ لوگ آئے ہیں انہوں نے صدر سے اجازت لی ہے، کچھ نے نہیں لی، تو جنہوں نے لی انہوں نے بھی اچھا کیا، جنہوں نے نہیں لی انہوں نے بھی ٹھیک کیا۔ وہ اس لیے کہ جو مشاعرے کا صدر ہوتا ہے، یہ آپ یقین کریں یہ کوئی ممنون حسین سے زیادہ تگڑا صدر نہیں ہوتا۔ مشاعرے کے صدر کی میں نے زندگی میں کبھی چلتی نہیں دیکھی۔ اچھا، لوگ آتے ہیں مشاعرے اور صدر سے پوچھتے ہیں جناب صدر اجازت ہے، وہ ایک مشینی انداز میں وہ کہتا ہے جی اجازت ہے۔ اچھا، ایک بار میں آپ کو، آپ یقین کریں میں آپ کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں، ساہیوال میں مشاعرہ تھا،
اور اس مشاعرے کی صدارت بدقسمتی سے میں کر رہا تھا. تو ایک صاحب آئے, تو میں مشاعرے پہ جب بیٹھا ہوں تو میں نے دیکھا اسٹیج پہ ایک صاحب بیٹھے ہیں, یہ بہت زیادہ شعر سناتے ہیں اور بے وزن سناتی ہیں. تو میں نے کہا ذرا اس کو اجازت لینے دیں. وہ آیا, اس نے آ کے پوچھا, کہتا جناب صدر اجازت ہے. اچھا, مشاعرے کی 450 سالہ روایت میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ صدر نے اجازت نہ دی ہو, لیکن یہ بہرحال روایت ہے, کوئی قانون قدرت تو نہیں. تو جب اس نے آ کے پوچھا جناب صدر اجازت ہے, میں کہ نہیں. آفتاب صاحب اسے سنانا شروع کر دیا. اس نے میری نئی کو ٹکے کی لفٹ نہیں کرائی اور اسے سنانا شروع کر دیا, اور اتنا ہی سنایا جتنا وہ ہمیشہ سناتا ہے, اتنا ہی بے وزن سنایا جتنا وہ بے وزن سناتا ہے. اچھا, دوسرا واقعہ میرے ساتھ ناروے میں ہوا. اوسلو میں مشاعرہ تھا, تو وہاں بھی قحط و رجال کا یہ عالم تھا کہ صدارت میرے ذمہ آ گئی. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میں شاید میرٹ پہ تو صدر نہیں بنا تھا, انہوں نے فاصلہ ناپا, دور سے جو آیا تھا اس کو صدر بنا دیا. میں پاکستان سے آیا تھا, صدارت میرے ذمہ آ گئی. تو اس میں ایک ساتھ والے ملک سے, سکنڈری میں نام نہیں لیتا, وہ صاحب ابھی زندہ ہیں, تو وہ آئے, تو انہوں نے آ کر کوئی 8-10 قطعات سنائے, 3-4 غزلیں سنائیں, 5-7 نظمیں سنائیں, لیکن ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا. تو کہتے ہیں جناب صدر اگر اجازت ہو تو میں 1-2 نظمیں, 1-2 غزلیں, 1-2 قطعات اور سناؤں. اچھا, یہ تو چھوٹا صوفہ ہے, وہ ذرا چوڑا صوفہ تھا, تو میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا. میں نے جوتا اتارا. اچھا, جب میں کہتا ہوں میں نے جوتا اتارا, لوگ خیال کرتے شاید میں نے جوتا اتار کے کچھ اور ایکشن کیا ہوگا. نہیں, میں جوتے اتار کے اوپر پنجابی چوکڑی مار کے بیٹھ گیا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی جان میری فلائٹ 3 دن بعد ہے, اور کم از کم مجھے اور کوئی کام نہیں ہے. اب ظاہر ہے میں نے طریقے سے ان کو کہا, انہوں نے سنانا شروع کر دیا. خیر, انہوں نے اتنا ہی سنایا جتنا انہوں نے کہا تھا. بعد کے بڑے پابند تھے, پکے تھے, 3-4 غزلیں, 3-4 نظمیں, 1-2 قطعات اور سنائے. جو مشاعرہ ختم ہو گیا تو مجھے کہتے ہیں کہ جناب صدر وہ آپ نے بھلے طنز میں اجازت دی, لیکن اجازت تو آپ نے دی تھی, تو میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے سنا دیا. میں نے کہا یار باقی تو جو ہوا سو ہوا, اب اس کو تو ہم ریورس نہیں کر سکتے, لیکن میں اپنی پوری زندگی میں تجاہل عارفانہ کا اس سے بہتر استعمال پہلے کبھی نہیں کیا. تو کچھ چیزیں کہ کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے, کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے, اور اب چالاکیاں بھی اپنی ساری رونگ جاتی ہیں. کبھی بیگم بلاتی تھی, یہ دل بلیوں اچھلتا تھا, وہ اب آواز دیتی ہے تو کانپے ٹانگ جاتی ہے. اچھا, میں ایک بات تھوڑی سی آپ کو, جی میں دوبارہ سناتا ہوں, لیکن میں ایک بات تھوڑی سی واضح کر دوں. وہ یہ ہے کہ یہ جو سنجیدہ شاعری ہے نا, یہ محبوبہ کے گرد گھومتی ہے, اور جو یہ مزاحیہ شاعری ہے یہ منقوہ کے گرد گھومتی ہے. تو اس لحاظ سے آپ یہ سمجھیں کہ وہ خاصی غیر شرعی شاعری ہے, جبکہ جو مزاحیہ شاعری ہے یہ عین شرعی شاعری ہے, کس مطلب بیگمات کا ذکر کرتا ہے. غیر خواتین کے اوپر ادھر ادھر مطلب کمندے ڈالنے کے بجائے بندہ اپنی بیگم کی گفتگو کرتا ہے, اور ظاہر ہے گفتگو سی کرتا ہے جس سے بندے کو محبت ہوتی ہے. کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے, اور اب چالاکیاں بھی اپنی ساری رونگ جاتی ہیں. کبھی بیگم بلاتی تھی, یہ دل بلیوں اچھلتا تھا, وہ اب آواز دیتی ہے تو کانپے ٹانگ جاتی ہے.